بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خدا بڑا عالیشان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے تو خدا کی اس صنعت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا۔ سو تو اب ایک بار پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے؟ یعنی بلا تعمیل تو نے بہت بار دیکھا ہوگا، اب کی بار تعمیل سے نگاہ کر، پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، آخر کار نگاہ ذلیل اور درماندہ ہو کر تیری طرف لوٹ آوے گی۔ اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کر رکھا ہے، اور ہم نے ان ستاروں کو شیطانوں کو ماننے کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے، اور ہم نے ان شیاطین کے لیے بوجھا ان کے کفر کے دوزخ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے، اور جو لوگ اپنے رب کی توحید کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جاویں گے تو اس کے بڑے زور کی آواز سنیں گے، اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ پڑے گی۔ اور جب اس میں کوئی گروہ کافروں کا ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ وہ کافر بطور اعتراف کے کہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا تھا، سو یہ ہماری شامت تھی کہ ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے از قبیل احکام و کتب کچھ نازل نہیں کیا اور تم بڑی غلطی میں پڑے ہو۔ اور کافر فرشتوں سے یہ بھی کہیں گے کہ ہم اگر سنتے یا سمجھتے تو اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے، غرض اپنے جرم کا اقرار کریں گے، سو اہل دوزخ پر لعنت ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مقرر ہے، اور تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پکار کر کہو، اس کو سب خبر ہے، کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں کو خوب واقف ہے۔ اور بھلا کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، وہ باریک بھی اور پورا باخبر ہے۔ وہ ایسا منم ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، سو تم اس کے رستوں پر چلو پھرو اور خدا کی روزی میں سے جو زمین میں پیدا کی ہے کھاؤ پیو، اور کھا پی کر اس کو بھی یاد رکھنا کہ اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم لوگوں اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم و تصرف رکھتا ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے، پھر وہ زمین تھر تھر کر الٹ پلٹ ہونے لگے؟ یا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم و تصرف رکھتا ہے کہ وہ تم پر مسلسلات کے ایک ہوائے تند بھیج دے جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، سو عنقریب مرتے ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا یعنی کہ عذاب سے کیسا صحیح تھا۔ اور ان سے پہلے جو لوگ ہو کر گزرے ہیں انہوں نے دین حق کو جھٹلا دیا تھا، سو دیکھ لو ان پر میرا عذاب کیسا واقع ہوا۔ کیا تم ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نہیں کی کہ پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں، اور پھر کبھی اسی حالت پر سمیٹ لیتے ہیں؟ بجز خدائے رحمان کے ان کو کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور جس طرح چاہے اس میں تصرف کر رہا ہے۔ ہاں، رحمان کے سوا اور کون ہے کہ وہ تمہارے لشکر بن کر آفات سے تمہاری حفاظت کر سکے؟ اور کافر جو اپنے معبودوں کی نسبت ایسا خیال رکھتے ہیں کہ وہ نرے دھوکے میں ہیں، اور ہاں یہ بھی بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تم کو روزی پہنچا دے اگر اللہ اپنی روزی بند کر لے، مگر یہ لوگ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے، بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت عین الحق پر جم رہے ہیں۔ سو جس
سو جس کافر کا حال اوپر سنا ہے اس کو سن کر سوچو، کیا جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہے وہ منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا، یا جو شخص سیدھا اور ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ آپ ان سے کہیے کہ وہی ایسا قادر و منم ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو کان اور آنکھیں